دو چیزیں آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. کوئی بھی آدمی حج اور عمرہ کر کے آیا ہے، چونکہ پیسہ لگتا ہے، 6 لاکھ لگ رہے ہیں، 7 لگ رہے ہیں، حج کرنے کی وجہ سے کوئی کنگلا ہو گیا وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کنگلا ہو گیا وہ یہ نہیں ملے گا. دوسرے راستے اس نے اختیار کر لیے، بعد میں جوئے سٹے میں لگ گیا، رسم و رواج پر خرچ کرنے لگ گیا اور شکلیں اختیار کر لی، مال ضائع ہو گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن حج عمرہ کرنے پر خرچ کرنے کی وجہ سے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی تنگ ہو گیا ہو، اس کی مثال نہیں ملے گی. اس لیے کہ اللہ نے حج اور عمرہ کرنے پر بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ جو حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے وہ تنگ دست کبھی نہیں ہوگا، وہ غنی رہے گا، وہ بے نیاز ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے بھی مال میں کمی نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ اپنا پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھنا چاہیے. جس طرح ہم روزانہ اپنے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں 10 روپے 20 روپے، 10 روپے ہی صحیح، اگر مہینے میں کریں تو 300 روپے ہو جاتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایسے ہی ابھی آگے کوئی دین کے لیے، شریعت کے لیے، کسی دینی پروگرام کے لیے آپ سے مانگے تو 300 روپے نکالنا بیک وقت بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس پہلے سے جمع ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس وقت نکالنا بہت آسان ہو جائے گا. کوئی اللہ نے اس کو قرض کہا ہے. جس طرح کوئی آدمی قرض لیتا ہے آپ سے تو آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ واپس کرے گا. کوئی ایسے ہی مانگنے آ گیا، سائل آ گیا مانگنے والا، آپ نے اس کو دے دیا، آپ کے دل میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ واپس آئے گا میرے پاس. لیکن قرض واپس آتا ہے، لینے والا بھی اسی نیت سے لیتا ہے اور دینے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس واپس آئے گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسن دے. مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو. خرچ کرو گے تو میں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرو ہم 10 گنا واپس کریں گے. ایک نیکی لے آؤ 10 گنا ہم ثواب اور بدلہ عطا فرمائیں گے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو کئی گنا کہہ رہے ہیں. اور ابھی تیسرے پارے میں آ رہا ہے اللہ نے 700 گنا کہا ہے، 700 گنا کر کے ہم واپس لوٹائیں گے. حدیث شریف میں بھی اس کے سلسلے میں بڑی وضاحت آئی ہے. ایک آدمی آیا جہاد کے موقع پر، اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا. ایک اونٹنی، بہترین اونٹنی لے کے آیا، مہار اس کی نکیل لگی ہوئی، اوپر کجاوا سجا ہوا، پالان لگا ہوا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر کہا یا رسول اللہ یہ جہاد کے لیے وقف ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا واہ 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 واہ، بہت اچھا سودا ہے. اسی طرح کی 700 اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کل جنت میں قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائیں گے. تو یہاں اضعافاً کثیرہ کا حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے کر رہے ہیں. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے تقریباً دوسرے پارے کے 1 پاؤ سے لے کر نیکی کی بہت ساری شکلیں بتائی گئی تھی. اس کے بعد معاشرت کے مسائل، یعنی آپس کی زندگی کس طرح گزاری جائے، اس میں طلاق کے مسائل، وفات کے مسائل، عدت کے مسائل، اسی طرح نماز کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں ذکر تھا. اب جو آیتیں ہم نے ابھی پڑھی ہے اور اس سے آگے تک، یہاں سے جہاد کا ذکر ہے. جہاں اسلام میں دوسری تعلیمات ہیں، عبادت، اخلاق، معاشرت، رہن سہن کے سلسلے میں، وہاں جہاد کا بھی
ایک حکم ہے، اور اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے۔ ذہن میں لوگوں کی یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مذہب کا تعلق صرف مسجد کے اندر، بازار میں، باہر کی دنیا میں، حکومت میں، فوج میں مذہب اور دھرم کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام تو ایک مکمل نظام ہے زندگی گزارنے کا۔ اس میں جہاں عبادت کے سلسلے میں پوری ہدایات ہیں، اخلاق کے سلسلے میں ہیں، معاشرت کے سلسلے میں ہیں، معاملات کے سلسلے میں ہیں، لین دین کے سلسلے میں ہیں، زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہدایات ہیں، وہاں ایک ملک چلانے کے لیے جتنے شعبوں کی ضرورت ہے ان شعبوں کے بارے میں بھی پوری ہدایات موجود ہیں۔ تو ملک اور حکومت چلانے کے لیے فوج کا شعبہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو ملکوں کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے زیادہ خزانہ جو لگتا ہے وہ فوج پہ لگتا ہے۔ تو اسلام نے اس سلسلے میں بھی تعلیمات دی ہے۔ کسی ملک کی فوج نہ ہو تو طاقتور لوگ اور طاقتور حکمراں، طاقتور فوج چڑھ دوڑے گی، اس ملک کو کھا جائے گی۔ تو جہاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ذکر کیا اور پچھلی قوموں کے کچھ واقعات بیان فرمائے، اس لیے کہ جہاد میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن سے لوہا لینا پڑتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، جہاد سے گریز کرتے ہیں، جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ موت تو آنی ہے، اگر موت نہیں آنی ہے تو جہاد میں بھی نہیں آ سکتی، اور آنی ہے تو بستر پر لیٹے ہوئے آ جائے گی، سکون سے رہتے ہوئے بھی آ جائے گی۔ تو جہاد سے کیوں بھاگا جائے؟ پھر آگے بتائیں گے جہاد ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کھڑا ہو تلوار لے کے AK-47 لے کے مارنے لگ جائے ہر ایک کو، یہ نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک نظام ہے، وہ آگے اس سلسلے میں آ رہا ہے اسی رکوع میں۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھنے سے مراد یہ کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ واقعات اس وقت لوگوں میں چلتے رہتے تھے، لوگ بیان کرتے رہتے تھے، تو توجہ دلانے کے لیے کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھروں سے نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ کس چیز کی وجہ سے موت سے ڈر گئے تھے؟ قرآن نے یہاں نہیں بیان کیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، تفسیری روایات میں یہ ہے کہ ان کو جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، دشمنوں سے لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا۔ انہوں نے کہا لڑیں گے تو پتہ نہیں مار دیے جائیں گے، اس لیے بھاگ نکلے، جہاد سے بھاگ گئے، راہ فرار اختیار کی۔ بعض تفسیری روایات میں یہ ہے کہ ان کے علاقے میں طاعون پھیل گیا تھا، پلیگ کی جو بیماری ہوتی ہے، وبا پھیل گئی تھی، تو انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ چلے گئے اور یہ سوچا کہ فلاں جگہ آب و ہوا اچھی ہے، وہاں ہم سیف رہیں گے، محفوظ رہیں گے، موت سے بچ جائیں گے، لیکن وہاں بھی موت سے بچ نہیں پائے۔ بہرحال قرآن نے کہا وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ چونکہ جہاد کا تذکرہ ہے، اس لیے زیادہ تر یہی بات ہے کہ وہ جہاد سے بچنے کے لیے، کہ وہاں تو مر جائیں گے، دشمن کے مقابلہ کریں گے، تو اس لیے ہم جہاد میں نہیں جاتے، بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان سے کہا سب مر جاؤ، فقال لهم اللہ موتوا، سب مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تفسیر کی روایات میں 4000 کی بھی تعداد ملتی ہے اور 70,000 کی بھی، 70,000 افراد اللہ کے حکم سے ختم، موت کا شکار ہو گئے، اور پھر ایک مدت تک وہ اسی طرح رہے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دکھایا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ اس طرح کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے پارے میں ایک قتل ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس معاملہ آیا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل یہ بتائی، ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کے مقتول کے جسم پر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اسی طرح 3 رکوع کے بعد پھر ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال مارنے کے بعد پھر زندہ کر دیا تھا۔
تو یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے، سارے لوگوں کو موت آئے گی، وہ تو قیامت پہ آئے گی، پھر اللہ سب کو زندہ کر دے گا، لیکن اللہ نے اس طرح کی شکلیں کرشماتی قدرتی دکھائی ہے جب نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، تو ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ نے زندہ کیوں کیا؟ ان کو یہ بتایا کہ تم موت سے بھاگ رہے تھے نا، بھاگ گئے، بچ کے نکل گئے، وہاں نہیں آئی تو یہاں موت آ گئی۔ موت کا تو وقت فکس ہے، متعین ہے، متعین وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی، اور متعین وقت کے بعد زندگی بھی نہیں ملے گی، اس کے بعد زندگی بھی ختم۔ یہ اللہ اس طرح کرتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی والا ہے، فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ، یہ دین کی سربلندی کا ذریعہ ہے۔ جب تک مسلمان اس چیز کو لازم سے پکڑے رہے تب تک دنیا میں وہ غالب رہے۔ مسلمانوں کا ایک امیر ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، خلافت قائم ہوتی تھی، اور اس کے ماتحت مسلمان رہتے تھے، اس کی اتباع میں، اس کی پیروی میں، تو پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی ملک میں مسلمان پر ظلم کر دے، اگر ظلم ہو جاتا تھا خلیفہ کا لشکر آ جایا کرتا تھا مدد کے لیے، تعاون کے لیے۔ تو جہاد کے ذریعے سے دشمنان اسلام پر روب بیٹھتا ہے، دہشت بیٹھتی ہے، دین غالب ہوتا ہے، اللہ کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، شریعت نافذ ہوتی ہے، اور یہ چھوٹ جاتا ہے تو ذلت کی زندگی ہوتی ہے، بے عزتی کی زندگی ہوتی ہے، مظلومانہ زندگی ہوتی ہے، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ کی راہ میں جہاد، اس میں ضرورت پڑتی ہے مال کی۔ میں نے ابھی بتایا سب سے زیادہ خرچہ ہر ملک کا فوج پہ ہوتا ہے، اس کے بغیر ہتھیار کہاں سے آئیں گے؟ فوجیوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اللہ نے جہاں کہیں بھی تذکرہ کیا ہے جہاد کا، تو وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے یہاں بھی کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اچھا قرض دے۔ اچھا قرض کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کو قرض کہا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی قرض لیتا ہے آپ سے تو آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ واپس کرے گا۔ کوئی ایسے ہی مانگنے آ گیا، سائل آ گیا مانگنے والا، آپ نے اس کو دے دیا، آپ کے دل میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ واپس آئے گا میرے پاس، لیکن قرض واپس آتا ہے۔ لینے والا بھی اسی نیت سے لیتا ہے، اور دینے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس واپس آئے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسن دے۔ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرو گے تو میں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرو ہم 10 گنا واپس کریں گے، ایک نیکی لے آؤ 10 گنا ہم ثواب اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو کئی گنا کہہ رہے ہیں، اور ابھی تیسرے پارے میں آ رہا ہے اللہ نے 700 گنا کہا ہے، 700 گنا کر کے ہم واپس لوٹائیں گے۔ حدیث شریف میں بھی اس کے سلسلے میں بڑی وضاحت آئی ہے۔ ایک آدمی آیا جہاد کے موقع پر، اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا، ایک اونٹنی، بہترین اونٹنی لے کے آیا، مہار اس کی نکیل لگی ہوئی، اوپر کجاوا سجا ہوا، پالان لگا ہوا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر کہا یا رسول اللہ یہ جہاد کے لیے وقف ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا واہ 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 واہ، بہت اچھا سودا ہے۔ اسی طرح کی 700 اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کل جنت میں قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائیں گے۔
تو یہاں اضعافاً کثیرہ کا اللہ کی راہ میں دو، اللہ کئی گنا بڑھا کے واپس دے گا، اور آگے آ رہا ہے 700 گنا واپس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اگر زیادہ اخلاص ہے تو پھر اجر و ثواب کا تصور بھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، شیطان انسان کے دماغ میں ہمیشہ خیال ڈالتا ہے خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا، دین پر خرچ کروں گا، خرچ کرنے کی جو جگہیں شریعت نے بتائی وہاں خرچ کروں گا۔ شیطان یہ ڈالتا ہے مال کم ہو جائے گا، اولاد تمہاری ہے، فیوچر میں پتہ نہیں کیا حالات پیدا ہو جائیں، اس لیے بچا کے رکھو۔ مال کے سلسلے میں بھی یہ کہتا ہے، اور جہاد کے سلسلے میں بھی ڈالتا ہے چلے جاؤ گے تو مر جاؤ گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی تمہاری بیوہ ہو جائے گی، یہ خیالات ڈالتا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو مال کا بڑھنا اور مال کا کم ہونا یہ اللہ کے قبضے میں۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہے جو تنگی کرتا ہے اور جو رزق کو پھیلاتا ہے، روزی کو پھیلاتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جب مال مل جاتا ہے، دولت مل جاتی، سمجھتا ہے میں نے اپنے دماغ لگایا، عقل لگائی، ٹیکنک استعمال کی، محنت کی، مزدوری کی، دن رات ایک کر دیا، خوب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ سوچتا ہے۔ اور جب مال کم ہو جاتا ہے نا، نقصان ہو گیا، کاروبار تھوڑا مندہ ہونے لگ گیا، پیسے کم ہونے لگ گئے، تو اللہ کو گالیاں دیتا ہے کہ اللہ نے کم کر دیا۔ جب آتا ہے تبھی نہیں کہتا اللہ نے دیا، جب سوچتا ہے میرے اپنے دماغ کا نتیجہ ہے، محنت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ دونوں چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو روزی کو تنگ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اللہ وہاں بھی خوب دے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اللہ کو قرض دینے کی، ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض حسن مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے، ہاتھ دیجیے، ہاتھ پھیلائیے۔ یوں ہاتھ حضور سے کہا پھیلاؤ، حضور نے ہاتھ پھیلایا، اپنا ہاتھ رکھا کہ میرا ایک باغ ہے کھجوروں کا جس میں 600 کھجور کے درخت، 600 کھجور کے درخت، معمولی باغ نہیں تھا، اور وہ میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، قرض حسن دے، اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف بیان فرمائی۔ وہ گئے اپنے باغ میں، اب باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، یہ تو میں نے اللہ کے لیے دے دیا، اب میں اندر نہیں جاؤں گا۔ ان کے بیوی بچے بھی وہیں تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باغ میں پھل لگے ہوئے تھے، کھجوریں پکنے والی تھی۔ کھجوریں پکتی ہے تبھی جا کے مالک لوگ، کام کرنے والے لوگ کھیت میں یا باغ میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ تو اندر قدم نہیں رکھا، دور سے کہا یا امت دہدہ، اے دہدہ کی امی باہر آ جاؤ بچوں کو لے کے، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اور بیویاں بھی ایسی تھی اللہ والی، ایمان والی، یہ نہیں کہا کہ پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا، فوراً بچوں کو لے کے باہر آ گئی کہ ٹھیک ہے تم نے جو سودا کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے۔ پورا 600 کھجوروں کا باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا کہ میں اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو اور خرچ کرنے کی وجہ سے وہ فقیر و تنگ دست ہو گیا ہو۔ دو چیزیں آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ کوئی بھی آدمی حج اور عمرہ کر کے آیا ہے، چونکہ پیسہ لگتا ہے، 6 لاکھ لگ رہے ہیں، 7 لاکھ رہے ہیں، حج کرنے کی وجہ سے کوئی کنگلا ہو گیا وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کنگلا ہو گیا وہ یہ نہیں ملے گا۔ دوسرے راستے اس نے اختیار کر لیے، بعد میں جوئے سٹے میں لگ گیا، رسم و رواج پر خرچ کرنے لگ گیا، اور شکلیں اختیار کر لی، مال ضائع ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن حج عمرہ کرنے پر خرچ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی تنگ ہو گیا ہو، اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے حج اور عمرہ کرنے پر بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ جو حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے وہ تنگ دست کبھی نہیں ہوگا، وہ غنی رہے گا، وہ بے نیاز ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے بھی مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ اپنا پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم روزانہ اپنے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں 10 روپے 20 روپے، 10 روپے ہی صحیح، اگر مہینے میں کریں تو 300 روپے ہو جاتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
ایسے ہی ابھی آگے کوئی دین کے لیے، شریعت کے لیے، کسی دینی پروگرام کے لیے آپ سے مانگے تو 300 روپے نکالنا بیک وقت بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس پہلے سے جمع ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اس وقت نکالنا بہت آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف، بعض بزرگان دین، علماء، پڑھانے والے ایسے تھے جن کی تنخواہیں کم تھی، لیکن جب تنخواہ ملتی تھی تو وہ اپنی اس تنخواہ میں سے کچھ پیسے ایک لفافہ رکھتے تھے، اس میں ڈال دیتے تھے، ہر مہینے کی اس لفافے میں ڈال دیتے تھے۔ بہت سارے بچے، طالب علم، پڑھنے والے بیچارے محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس میں سے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ کبھی ان کی تنخواہ کم ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی کبھی تنگی نہیں آئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت اسما سے حضور نے فرمایا تھا لا توکی فیوکی اللہ علیہ، سینت کر مت رکھو، جمع کر کر کے مت رکھو کہ اللہ بھی پھر تنگی کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ ادھر سے خوب دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ وسعت دے گا۔ حضرت بلال سے کہا تھا کہ انفق یا بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کی راہ میں دو، مال ہے تو خرچ کرو، عرش والے سے تنگی کا ڈر مت رکھو، اندیشہ مت رکھو کہ تنگی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ جہاں ہم بہت ساری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، رسم و رواج پر خرچ کرتے ہیں، دکھاوے پر خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، متعلقین، آس پڑوس پر اپنا روب جمانے کے لیے، شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، تو اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کرنے کا ویسا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ کا وعدہ ہے، وہاں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ شادی بیاہ میں ایسا ٹینٹ لگا دو گے اور ایسا وہ لے لو گے کوئی میدان اور ہال اور اتنے ویرائٹیز اور ڈشیں بنا دو گے تو میں خوب دوں گا، وہاں اللہ کا وعدہ نہیں۔ وہاں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے، کتنی بھی ڈشیں کھلا لو ان کو، کسی ایک چیز میں کمی آ گئی یا وہاں سروس میں کمی آ گئی، وہ سارے پر پانی پھیر دیں گے۔ اللہ کے یہاں پانی نہیں پھیرنا ہے، اللہ کے راہ میں تھوڑا دو، گنجائش کے مطابق، وسعت کے مطابق، اللہ تو مزید دے گا۔ تو اللہ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو آپ نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آہستہ آہستہ کسی بھی قوم میں خرابی آتی ہے۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے، ایک عرصے تک وہ دین پر، شریعت پر، انبیاء کے راستے پر قائم رہی، بعد میں انہیں شرک آیا، رسم و رواج آئے، بہت ساری دین کی مخالف چیزیں آ گئی، تو دشمن ان پر غالب آ گیا۔ جب دشمن غالب آ گیا تو بنی اسرائیل نے اس وقت کا جو بھی نبی تھا، حضرت موسیٰ کے بعد بعض حضرات نے شموئیل یا شمون نام بتایا ہے، ان سے جا کے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کیجیے، ہمارے لیے ایک امیر مقرر کیجیے، اس کی ماتحتی میں، اس کی قیادت میں، اس کی کمانڈنگ میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور دشمن پر غالب آ جائیں، اور ہمارے بچے، ہماری بچیاں غلام باندی بنا کے انہوں نے رکھ رکھا ہے، ان کو ہم آزاد کرائیں۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے ملک، بادشاہ متعین کر دیجیے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، وقت کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور تم پر جہاد فرض کر دیا جائے کہ جہاد کرو، تو تم راہ فرار اختیار کر لو، اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ پہلے تو انسان بڑی جذباتی باتیں کرتا ہے، موقع آئے گا تو دیکھ لیں گے، ہماری لاشوں پر یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کرنے کی بات آتی ہے جب انسان نہیں کرتا ہے، نعرے لگانے میں بڑے، نعرے لگانے میں ہیرو، کرنے میں زیرو، انسانوں کا معاملہ یہ ہے۔ بنی اسرائیلوں کا بھی معاملہ یہ تھا، جہاد ہم کریں گے، لڑیں گے، ہمارا ایک حکمراں متعین کر دیجیے۔ یہ ہے اصول جہاد کا۔ جہاد کے لیے مسلمانوں کی اجتماعیت، ایکتا ضروری ہے، اور ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ ہر کوئی اٹھے یا 5-10 لوگ اٹھے کہ ہم کافروں سے جہاد کریں گے، نہیں، یہ اسلامی جہاد نہیں۔ ملکن ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، اور جب تک خلیفہ تھا اسلامی جہاد باقی تھا، دشمنوں پر روب بھی باقی تھا، اور دشمن سمجھ گیا کہ
خلافت کو توڑنا ہے. آپ دیکھیے عثمانی خلافت کو توڑا, اس کے بعد سے مسلمان دیکھیے پوری دنیا میں ذلیل ہیں. اوٹومن خلافت, آپ امپائر کر کے آپ سرچ کر لیں, آپ کو ساری حقیقت مل جائے گی کتنی سازشیں کر کے دشمن نے اس خلافت کو توڑا. اس کے بعد سے اس طرح کی خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوئی, اور دشمن کو بھی پتا ہے خلافت کے نام سے وہ کانپتے ہیں. خلافت کا مطلب پوری دنیا کے مسلمانوں میں اجتماعیت آ جائے گی, اتحاد آ جائے گا, ایک امیر کے حکم پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دنیا میں کسی بھی جگہ اگر کوئی مسلم ملک یہ کہتا ہم خلافت قائم کریں گے تو وہاں نہیں ہونے دیتے ہیں, وہاں آپس میں لڑا دیتے ہیں, آپس میں جھگڑا کروا دیتے ہیں, مسلمانوں کو لڑا دیتے ہیں. تو خلافت کا مطلب یہ ایک خلیفہ, ایک امیر ہو اور اس کی ماتحتی میں مسلمان زندگی گزاریں, اس کی اتباع اور اس کے حکم کے مطابق وہ جہاد کریں. یہ اسلامی جہاد ہے اور شریعت کی روشنی میں ہوگا. تو کہا کہ ایک بادشاہ متعین کر دیجئے. وقت کے نبی نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم گفتار کے غازی ہو, کردار کے نہیں. تمہاری کرنی میں اور کتھنی میں بڑا فرق ہوگا. ابھی تو بڑے جوش جذبے سے کہہ رہے ہو, لیکن عین موقع پہ بھاگ جاؤ گے. کہنے لگے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کیوں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیسے نہیں کریں گے؟ ہمیں اپنے علاقے سے نکال دیا گیا. فلسطین کے اصل باشندے تھے بنی اسرائیل, وہ عمالقہ قوم تھی, انہی سے لڑنے کا حکم آیا تھا اور وہ بھاگے تھے کہ یار عمالقہ بڑے زبردست لوگ ہیں, ان کا ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے, ہم مار دیے جائیں گے. بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو مار دیا کہ کہاں بھاگو گے, موت تو یہاں بھی آ گئی. اب اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا تو ان کے اندر حوصلہ آ گیا کہ بھائی مرنا تو وہاں بھی ہے, مرنا تو ایسے بھی ہے. اب ان کے اندر جذبہ آ گیا تھا. وقت کے نبی سے کہا, وقت کے نبی نے کہا ہو سکتا بھاگ جاؤ گے. کہا نہیں, اپنا وطن ہم واپس لیں گے, اپنی اولاد جو غلام بانی بنا لی ہے ان کو ہم واپس لیں گے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جب ان پر جہاد فرض کر دیا, کافروں سے لڑنا, کہ آپ لڑو, تم پر امیر بھی متعین کر دیا. اور امیر بھی کون؟ آگے ان کا نام بھی آ رہا ہے, تولوا الا قلیلا منہم, بہت کم لوگ رہ گئے, باقی لوگ سب بھاگ گئے. وہی نعرے لگانے والے تھے, نعروں کے ہیرو تھے, عمل کے کام کے زیرو تھے, بھاگ گئے. کتنے رہے تھے؟ تعداد آگے آ رہی ہے 313. جتنے بدر میں تھے اتنے ہی لوگ رہ گئے تھے, باقی ہزاروں کی تعداد میں سب بھاگ گئے. اور یہ بھاگنے والے, جہاد سے بھاگنے والے ظالم لوگ ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے. قال لهم نبیہم, بھائی بھاگنے سے کوئی موت سے آپ چھوٹ نہیں پائیں. ہمارے یہاں دیکھیے جب اب تو ماحول اس طرح کا نہیں رہا, ابھی پچھلے 3-4 سالوں میں ایسا ماحول تھا جہاں کسی مسلمان کو دیکھا گھیر کر مار رہے, اور وہ مار کھا رہا ہے. پستی کی, توہین کی, حقارت کی انتہا, وہ پٹ رہا ہے, مار کھا رہا ہے. موت کے ڈر سے میں مقابلہ کروں گا تو مار دیا جاؤں گا. ارے بھائی ایسے بھی مار دیے جاؤ گے. اس وقت علماء نے کہا بھائی ہمت کرو, حوصلہ کرو, جب تک سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم اس کو ماریں گے تو ہمارا ایک بندہ بھی مر جائے گا, تب تک تو یہ ظالم رہیں گے, یہ تو چڑھ دوڑیں گے. پھر دیکھو 1-2 واقعات ایسے ہو گئے, کسی نوجوان نے ہمت کی, سامنے والے کو ختم کر دیا, اس کے بعد سے سارے واقعات موب لنچنگ کے بند ہو گئے. تو ہمت کرنے سے ہوتا, حوصلہ کرنے سے ہوتا. موت تو ایسے بھی آنی ہے, موت تو بعد میں بھی آنی ہے. اپنا ڈیفینس, اپنی حفاظت, یہ بھی ہمارے قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. ذلت کی موت نہیں مرنا چاہیے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وقت کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. تم کہہ رہے تھے ایک امیر متعین کر دو, اس کی قیادت و کمانڈنگ میں ہم لڑیں گے. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ. جب طالوت کو امیر متعین کر دیا تو طالوت جو تھے یہ مال کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے بڑے نہیں تھے. اور ان یہودیوں میں بنی اسرائیل یہودی, بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب کی اولاد میں آگے جو نسل چلی لاوا اور یہودا, ایک کی نسل میں بادشاہ آتے رہے, ایک کی نسل میں نبی آتے رہے. اور طالوت جس خاندان سے تھے اس خاندان میں نہ نبی تھے نہ بادشاہ تھے, اور یہ خود بہت معمولی کام کیا کرتے تھے. تو بنی اسرائیل میں خاندان, برادری, اس پر بڑا فخر تھا. جہالت کی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا طالوت تو ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس مال ہے, نہ دولت ہے, نہ عزت و جاہت ہے, نہ سونا چاندی ہے, نہ خدم حشم, نہ ہٹو بچو کرنے والے. یہ کیسے ہمارے امیر متعین ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کو کیسے اپنا بڑا مان سکتے ہیں؟
نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ بادشاہت کے، امیر کے حقدار ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، ان کو مال میں کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبیوں کو بھی تسلیم کرنے میں ہر زمانے میں یہی چیز رکاوٹ بنی رہی کہ اس وقت کے مالداروں نے، بڑوں نے کہا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم اس کو کیسے نبی مان لیں۔ خود حضور کے بارے میں بھی اس وقت کے لوگ کہتے تھے ابو طالب کے اس یتیم بھتیجے کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نبی بنا دیا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن یعنی یہ نبوت ان دو بڑی بستیوں مکہ اور طائف کے بڑے سرداروں اور پیسوں والوں میں سے کسی پر کیوں نہیں اتاری گئی؟ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ نبوت اس کو کیوں نہیں دی گئی؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر زمانے میں لوگوں نے یہی کہا ان کو کیسے نبی مان سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس بنگلے نہیں ہیں، ان کے پاس باغ جائیداد نہیں ہے۔ یہاں بھی حضرت طالوت کے بارے میں یہی کہا، تو نبی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، دیکھو اللہ نے ان کو چنا ہے، اور اللہ جسے چنتا ہے اس کی مرضی ہے، اس میں انٹرفیئر کرنے اور دخل اندازی کرنے کے کسے کیا؟ اللہ نے چاہا تو اپنی مخلوق میں انسانوں کو چن لیا، سب سے اشرف مخلوق انسان کو بنا لیا۔ پھر اللہ نے انسانوں میں چاہا نبیوں اور رسولوں کو سب سے ان میں انسانوں میں بہترین بنا دیا۔ پھر اللہ نے نبیوں اور رسولوں میں چاہا تو 5 پیغمبروں کو سب پر فضیلت دے دی۔ پھر ان 5 پیغمبروں میں سے اللہ نے چاہا تو محمد رسول اللہ کو سب سے زیادہ فضیلت دے دی۔ اللہ نے چاہا تو جگہوں میں مکہ مدینہ اور بیت المقدس کو، فلسطین کو فضیلت دے دی۔ دنوں میں چاہا جمعہ کے دن کو سرداری دے دی، راتوں میں چاہا تو شب قدر کو سرداری دے دی۔ اب کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے کہ شب قدر ہی کو کیوں فضیلت دے دی، دوسروں کو کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، ما کان لهم الخیارہ، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو چن لیا ہے تم پر، اور ان کو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنایا ہے اور علم بھی دیا ہے، حکومت چلانے کا، قیادت کرنے کا، کمانڈ کرنے کا، کسی جماعت کو لے کر چلنے کا علم ان کے پاس ہے۔ پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس میں یہ مضبوط ہے، نظام ان کو آتا ہے، یہ ضروری ہے۔ دوسرا الجسم، جسمانی اعتبار سے ایسے ہے امیر اور حاکم، جسمانی اعتبار سے بھی ایسا ہو کہ سامنے والے پر روک پڑے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور ان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور یہ سب کو لے کر بھی چل سکتے ہیں، امیر بننے کی صلاحیت اور اہلیت ان میں ہے، تو ان کو امیر بنا دیا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے، تمہیں کیا اس میں اعتراض کرنے کا حق؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہے، یہ امیر بن سکتے ہیں، یہ قائد بن سکتے ہیں، یہ کمانڈر بن سکتے ہیں، اس لیے ان کو چنا ہے۔ آگے اسی سلسلے میں تفصیل ہے تھوڑی، اور اگلا جو درس ہوگا وہ اسی سلسلے میں ہوگا، اس پارے کا آخری درس ہوگا، یعنی دوسرے پارے کا آخری درس ہوگا۔ یہ بھی بہت اچھا واقعہ ہے حضرت طالوت کا اور پھر دشمن سے مقابلے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔